لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ برے جذبات کے ہاتھوں پینک کر جاتا ہے، یہ بڑا خطرناک سٹیج ہے. تھاٹس بیکم فیلنگ بیکم ایکشن بیکم ریپیٹ ایکشن اینڈ ریپیٹ ایکشن بیکم یور کریکٹر اور یور کریکٹر بیکم یور ڈیسٹنی. تو ہماری منزل کچھ اور ہو سکتی ہے اور ہم ایسے برے لوگوں کے ساتھ سے بچ جاتے ہیں جو کہ دانستہ طور پہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. میں نے سن رکھا ہے کہ 36% لوگ جو ہیں وہ ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی. آپ نے ایموشنل مینجمنٹ سن رکھا ہوگا کہ بھئی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایموشنلی جو لوگ اپنے آپ کو ویل آرگنائز کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. پھر ای کیو کی بات ہے، ایموشنل کوشن. ٹھیک ہے، یعنی انسان کے اندر نا جیسے آئی کیو ہوتا ہے اسی طرح ای کیو ہوتا ہے، اور جو لوگ ای کیو کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یعنی ایموشنز کو مینیج کر لیتے ہیں، وہ کامیاب رہتے ہیں. اور جو ایموشنز کے ہاتھوں مجبور ہو کے بہہ جاتے ہیں وہ ان سے کرائم ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، برے فیصلے کر لیتے ہیں اور زندگی بھر اس سے نکل نہیں پاتے. آج کے موضوع کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ماسٹر کلاس کے اندر کہ یہ پرابلم کیوں ہوتا ہے، اس کو مینیج کیسے کریں، اور فائنلی اس سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں، اور کیسے اس کو ہم فکس کر سکتے ہیں کہ ہم اس جو جذبات ہیں ان کے بہکاوے میں نہ آئیں یا ان کے ہاتھوں مجبور نہ ہوں، اور ہم کوئی غلط فیصلہ نہ کریں، غلط ریئیکشن نہ کریں، ریئیکٹ نہ کریں. آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. دیکھیں جی، جذبات جو ہے نا انسان کے اندر بڑی کمال چیز ہے، کام کی چیز ہے. اگر جذبات نہیں ہو نا تو انسان نہیں ہے، وہ تو روبوٹ ہے. تو روبوٹ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے پاس کوئی جذبات نہیں ہے. تو اس لیے اگر آج کل تو روبوٹ بولتے بھی نظر آتے ہیں آپ کو، تو وہ جس طرح بولتے ہیں وہ مزہ نہیں آتا. ایک انسان گفتگو کر رہا ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں، میرا ہاتھ ہل رہا ہے، میرا چہرے کے تاثرات اوپر نیچے ہو رہے ہیں، میں مطلب بات کو روکتا ہوں، کرتا ہوں. روبوٹ یہ سارا کچھ نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے نا اس کے جذبات ہیں، اچھے یا برے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ برے جذبات کے ہاتھوں پینک کر جاتا ہے، یہ بڑا خطرناک سٹیج ہے. اور یہ مورلیس ہر بندے کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اپنی اپنی سٹیجز ہیں. کچھ لوگ تو بہت جلدی جو ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں، کچھ لوگ ذرا کم نسبتاً آتے ہیں، کچھ لوگ غصہ نکال دیتے ہیں، کچھ لوگ غصہ دل میں رکھ لیتے ہیں، وہ اور خطرناک ہو جاتا ہے معاملہ ان کے لیے. تو یہ سارے جو جذبات ہیں یہ انسان کے ساتھ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے، یعنی انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا کیوں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بہت جلدی جو ہے وہ یعنی ہمت ہار جاتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا. حالانکہ برداشت جو ہے، جن انسانوں میں برداشت ہے وہ بہت کامیاب ہے، جن میں برداشت کم ہے وہ کم کامیاب ہیں. کیونکہ دیکھیں، اگر ہم فرض کریں ہمیں کسی نے برا بھلا کہا یا ہمیں کسی نے غلط ہمارے بارے میں بات کی، تو اگر ہم اس کو دین اینڈ دیر بات کریں یا اس کو جواب دیں گے نا، تو وہ جذبات کے اندر ہم جواب دیں گے، اور جذبات کے اندر ہم کوئی اچھا جواب نہیں دیں گے. اس کی بھی ہم تہس نہس کریں گے. اور اصل میں وہ جو ہے نا اس نے تو شرارت کی ہوگی، یا اس کی جبلت میں یہ چیز ہوگی، یا ہمیں پتہ نہیں وہ اس پہ بہکانا چاہتا ہوگا، اور ہم اس کے بہکاوے میں آ کے توڑ پھوڑ کر دیں گے، اس کو ماریں گے، کچھ اور کریں گے، تو اس سے ہمارا نقصان ہوگا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں کریں تو کریں کیا. پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں برے لگتے ہیں، یا جو لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، یا جن لوگوں کے ساتھ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچائیں گے یا ہمارا وقت ضائع کریں گے، یا ان کی سوچیں ہی مختلف ہیں، یہ ہمارے جیسے انسان نہیں ہیں، کیونکہ ہر انسان اللہ نے انڈیویجول اور مختلف بنایا ہے. اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اگلا جو انسان ہے وہ جو بات کر رہا ہے اس کا ایک پوائنٹ آف ویو صحیح بھی ہو سکتا ہے، ہمارے سے اختلاف وہ کر سکتا ہے، اس کا صحیح پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنے کی پہلے ضرورت ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یا وہ کیوں کہہ رہا ہے ایسا، اس کو کیا تکلیف ہے، تو تاکہ ہمیں اس کی صورتحال کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور پھر ہم اس کے ساتھ معاملہ کریں تو وہ بہتر ہوگا. اس میں ہم یہ بھی پہنچ سکتے ہیں کہ وہ دانستہ کر رہا ہے، غیر دانستہ کر رہا ہے، عادت سے مجبور ہو کے کر رہا ہے، اور کیوں کر رہا ہے. تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، یا اس کا نقطۂ نظر کیا ہے. تو ہر ایک کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو آرگومنٹ کے ساتھ اس کو دکھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ بھئی آپ یہاں غلط ہیں یا
یہ غلط ہو رہا ہے یا یہ آپ کے ہاتھوں سرزد ہو رہا ہے، اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے، تو وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ بندہ کنٹرول میں آ سکتا ہے. اس کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگلا جو ہے نا وہ چیز کو سمجھ رہا ہے یا اس کی کتنا قصور ہے، یا وہ کسی کو کوئی ڈاکومنٹس، کوئی ایویڈنس اس کے خلاف دیا جا سکتا ہے کہ بھی یار یہ آپ کا خلاف ایویڈنس ہے. ادروائز اگر ہم فوری طور پہ ریئیکٹ ہی کر دیں گے تو وہ ساری چیزیں، یہ ڈیٹیل جو طریقہ کار ہے اس کو ڈیل کرنے کا وہ نہیں ہو سکے گا. تو اس سے ہمارا وقت بھی ضائع ہوگا، انرجیز بھی ضائع ہوں گی، اور وہ بندہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے وہ کیوں کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ اس کا اچھا جو اگر ہم ایک دم جواب دیں گے، فوری جواب دیں گے، تو اس کا وہ اثر نہیں ہوگا دوسرے کے اوپر. لیکن اگر ہم سوچ کے، سمجھ کے، دیکھ کے، بھال کے، جذبات کے علاوہ بیٹھ کے اس کو ریئیکٹ کریں گے اس کے بارے میں جو اس نے حرکت کی ہے، تو اس کے اوپر ہم بڑا جامع جو ہے نا اس کو جواب دیں گے، یا بڑا جامع اس کا جو ہے نا بنے گا. اس سے کیا ہوگا کہ وہ اس کو پھر اثر ہوگا اس بات کا کہ بھائی میرے سے غلطی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر میرے لیے اگلے نے یہ ساری تیاری کی ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ ہوگا. اچھا یہ تو ہو گیا کہ اس صورتحال سے نکلنے کا، یا کہ بندہ پینک نہ کرے یا بندہ اس کے پریشان نہ ہو. اچھا اس سے مستقل طور کے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں مستقل طور پہ نکلنے کا یا زیادہ وقت کے لیے آپ ایسی صورتحال سے نکل جائے، اس کے لیے جو بھی ایکسپرٹس بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ اپنے ملنے والے اچھے لوگوں سے ملیں، اچھا کانٹینٹ دیکھیں یا سنیں، اچھے خیالات جو ہے وہ اچھی فیلنگ، اچھے خیالات، ٹھیک ہے، اچھا تھاٹ آپ دانستہ لے کے آئیں. جب آپ کسی پازیٹیو چیز کے اوپر غور و خوض عمل کر رہے ہوں گے یا تو اس سے آپ کی بری خیالات نہیں آئیں گے، اس کے اوپر آپ کے وہ خیال نہیں آئیں گے جو کہ آپ جس سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، جس سے آپ پریشان ہوتے ہیں. پھر اگر آپ ایسے بندوں سے نہیں ملیں گے تو اگین آپ بچ جائیں گے. منیمم انٹریکشن رکھیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اس طرح کے آپ کی شخصیت کے اندر پرابلم پیدا کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ کو وہ نقصان پہنچاتے رہتے ہیں. اچھا صرف جو خاندان ہے نا، خاندان کے لوگوں کے علاوہ ہم چل نہیں سکتے کہ اور وہ ہماری چوائس نہیں ہوتے. اس کے علاوہ تمام لوگ ہماری چوائس ہوتے ہیں. کن کے ساتھ ہم نے بزنس کرنا ہے، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کون سے دوستی بنانی ہے، کن کے ساتھ ہم نے کھیلنے جانا ہے، کن کے ساتھ ہم نے گپ شپ لگانی ہے، کون لوگ ہیں، یہ سارے کس کے شادی کرنی ہے، یہ ساری چیز ہمارے اختیار کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بندے کا اختیار بہت بڑا ہے، تو وہ ان تمام مسائل سے بآسانی نکل سکتا ہے اگر وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھ بھال کے ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بنائے. اچھا پھر جو تھاٹس کی بات ہے، سوچیں 60,000 خیال، 50,000 60,000 خیال ہر روز بندے کو آتے رہتے ہیں، اور جو ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ مورلیس اسی طرح کے خیال آتے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جب ہم دانستوں پہ اپنی ایجوکیشن، اپنا مطالعہ، اچھا کانٹینٹ پڑھیں، سنیں، دیکھیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ویسے ہی ہمیں اچھے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر جو دراصل جو خیال ہے نا وہ فیلنگ میں کنورٹ ہوتا ہے. وہ تھاٹس بیکم فیلنگ بیکم ایکشن بیکم ریپیٹ ایکشن، اینڈ ریپیٹ ایکشن بیکم یور کریکٹر، اور یور کریکٹر بیکم یور ڈیسٹنی. تو یعنی وہ جو تھاٹ ہے نا، سوچ، خیال کے لیول کے اوپر اگر ہم معاملات کو سیٹ کر لیں تو ہماری منزل کچھ اور ہو سکتی ہے، اور ہم ایسے برے لوگوں کے ساتھ سے بچ جاتے ہیں جو کہ دانستہ طور پہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا وہ زندگی میں ہیں ہی پیچھے، اور وہ ان کا کوئی پروگرام بھی نہیں ہے کہ زندگی میں اپنے آپ کو اپ لفٹ کریں، اپ گریڈ کریں، کامیاب ہوں، آگے بڑھیں، ٹھیک ہے نا. وہ پرانی پیتھیٹک جو سوچیں ہیں وہ اس کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں سے کرارہ کشی اختیار کرنا، ان لوگوں کو چھوڑنا، وہ بندے کے لیے اس حوالے سے فیزیبل بن جاتا ہے. تو یہ طریقہ ہے کہ ہم ایسے خیالات سے، ایسے سوچوں سے، ایسی باتوں سے ہم بچ جائیں، اور ہم اپنے جو ایموشنلی جو ہم مینجمنٹ ہے نا وہ کرنے میں کامیاب ہوں. اگر ہم نے ایموشنلی اپنے آپ کو مینیج کر لیا تو ہم کم وقت میں زیادہ نتائج نکال سکتے ہیں، ہم کم وقت میں زیادہ ترقی کر سکتے ہیں، ہمارا دن جو ہے وہ برا پروڈکٹیو ہو سکتا ہے، اور جتنا زیادہ وقت ہمارا پروڈکٹیو ہوگا، پازیٹیو ہوگا، ہیپی ہوگا، سیٹسفائی ہوگا، تو اتنا زیادہ ہم ایک بڑے انسان بنیں گے. اور پھر اگر مسائل آئیں گے یا یہ اس طرح کے جو ڈسٹریکشنز ہیں وہ آئیں گی، اور اس کو ہم اچھی طرح مینیج کرنے میں کامیاب ہوں، تو اس سے ہمارا
بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ پرابلم بہت عام ہے آج کے معاشرے کے اندر. کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں تقریباً پتہ نہیں میں نے اب غلط یہ ڈیٹا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں نے سن رکھا ہے کہ 36% لوگ جو ہیں وہ ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہوئے ہیں. یہ جو لا قانونیت ہے، آئین ختم ہے، پکڑ دکڑ مارو ننگا کرو، یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ لوگوں کے اندر غصہ، غم و غصہ ہے. لوگ جو ہے وہ دیکھیں جنگل میں کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا نا، لوگ آئین قانون کے اندر رہنا چاہتے ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے انصاف ہو. جب انصاف کا ادارہ ہی ٹھپ ہو اور قانون آئین جو ہے وہ ردی کی ٹوکری ہو، اور چند لوگ جو ہیں وہ سارا لوگوں کو ڈنڈے مار کے کنٹرول کرنا چاہتے ہو، تو یہ ہماری ذہنوں پہ، ہماری نفسیات پہ اس کے بہت برے امپیکٹ کریٹ ہوتے ہیں. اس گندے رویے کا ہم نے مجموعی طور پہ ایز اے قوم اس کا ہم نے جواب دینا ہے، لیکن ریئیکٹ نہیں کرنا. یہ جو ریئیکٹ کیا تھا 9 مئی کو، یہ نہیں، ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے نپا تلا اس کا ریئیکٹ کرنا ہے، اور اس گند کو یا اس بیماری کو ہم نے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے پاکستان کے اندر. اور یہ اس طرح ممکن ہے کہ یہ جو سوچ ہے، جن لوگوں کی یہ سوچ ہے دونس داندلی والی، یہ ان لوگوں کی سوچ کو ہم نے یہ ختم کرنا ہے کہ وہ اس طرح نیکسٹ ٹائم وہ پاکستان کے لیے اندر اس طرح سوچے نہیں. کیونکہ اس سے جو سول سوسائٹی ہے، ایک معاشرہ جو ہے وہ بڑا نقصان اٹھاتا ہے کہ کیا ایسی دنیا میں یا ایسی دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ آئین، قانون، انصاف، یعنی اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے، یعنی مائٹ از رائٹ والا قانون ہے. تو ایسے یہ بھی ہمارے الجھنوں میں ایک اضافہ ہے. اس کو مینیج کرنے کے لیے بھی ہمیں باقاعدہ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر ریئیکشن دینا چاہیے. ابھی ووٹ ہوں گے، اس کے اوپر ہمیں ووٹوں کے ذریعے اپنا بدلہ لینا چاہیے. ہمیں ان لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے، جو اچھے لوگ ہیں، جو برے لوگ ہیں ان کو ہمیں ان کا کلا کما کرنے کے لیے اپنا ایکٹیولی رول پلے کرنا چاہیے معاشرے کے اندر، سو دیٹ کہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.